یہ عورت پر اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ کون سے گناہ کرتی تھی؟ یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ۔ کیا اس کے گناہوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے دنیا ہی میں اس پر عذاب نازل کر دیا؟ کیا اس عورت کو آخرت کی فکر نہ تھی؟ آخر کوئی تو مسئلہ ایسا چل رہا تھا جو یہ گناہوں کے دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ یہ دنیا عارضی ہے، موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ کیا یہ عورت یہ سب نہیں جانتی تھی؟ پیارے دوستوں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ کے آس پاس یا کوئی محلہ دار عورت، بہن، بیٹی، ماں یا کوئی بیوی یا غلطی کر رہی ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں تاکہ کسی کی دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچ جائے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیجیے۔ ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے حسن سے۔ ننھا سا گاؤں، کھیت کھلیہان اور وہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی مسکان۔ اس کے حسن کی دھوم تھی، گورا رنگ، گھنے بال اور وہ آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے۔ بات کرنے میں ماہر، اپنی بات منوانے میں یکتا، اور پھر اس کی شادی ہوئی عمر سے جو اپنے حسن اور نرم دلی میں اس کا ہمپلا تھا۔ شادی کے وہ شروعاتی دن کتنے خوشگوار تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے حسن نے حسن کو پایا ہے۔ لگتا تھا جیسے زندگی نے ان دونوں کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لیکن ہر خوبصورت پھول میں کانچا بھی ہوتا ہے۔ مسکان کی خوبصورتی کے ساتھ اس کی ایک بری عادت بھی تھی، اس کی زبان۔ وہ زبان جو شہد سے میٹھی بھی ہو سکتی تھی اور جھر سے زیادہ کڑوی بھی، اور افسوس وہ زیادہ تر جھر ہی اگلتی تھی۔ اس کی ساس، نند، دیورانی، کوئی بھی اس کی زبان کی نوک سے محفوظ نہ تھا۔ چھوٹی سی بات پر تنقید کے تیر برسانا، تلخ کلمات سے دل دکھانا اس کا روز کا معمول تھا۔ گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ اس پر بھی اپنی زبان کی برچھی چلا دیتی، بے پرواہ، گویا اسے کسی کا کوئی خوف نہ تھا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ عمر ایک سمجھدار اور نرم دل آدمی تھا۔ وہ مسکان سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مسکان، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن یہی زبان ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گی اگر ہم نے اسے غلط استعمال کیا۔ لیکن مسکان نے عمر کی اس نصیحت کو بھی ٹھٹھوں میں اڑا دیا۔ اس کے چہرے پر ایک کنٹمپچوس مسکراہٹ آئی اور بولی، تم بھی بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، میں جیسے چاہوں گی ویسے بولوں گی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں میری زبان سے دکھ ہوتا ہے تو کان بند کر لو۔ عمر محبت میں اندھا، عمر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اور کہا تو مسکان کا غصہ اور بھڑکے گا، اور پھر وہ دو کردار جنہوں نے مسکان کی اس برائی کو ہوا دی، اس کی ماں اور اس کا بھائی ندیم۔ ان کا گاؤں قریب ہی تھا۔ چھوٹی سی بات، مثلاً عمر نے کھانے پر کوئی بات کر دی یا مسکان کو کوئی چیز پسند نہ آئی، وہ فوراً اپنی ماں کو فون کر دیتی، امی یہاں تو میرا جی نہیں لگ رہا، آ کر مجھے لے چلو۔ اور اس کی ماں بنا کسی سوچے سمجھے فوراً موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آ جاتی، کون ہے جو میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے؟ چلو بیٹا میرے ساتھ چلو۔ اور مسکان کو بنا کسی سے کچھ پوچھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ عمر کو پھر اسے منانے کے لیے خود اس کے مائکے جانا پڑتا، بار بار معافی مانگنی پڑتی، میں نے کوئی بری بات نہیں کہی تھی۔ وہ خود ناراض ہو گئی، منتیں کرنی پڑتیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی ساس اسے ڈانٹتی، اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، ہر وقت یہ ڈرامہ کیوں ہوتا ہے؟ عمر بے بس تھا۔ وہ سوچتا، اگر تمہیں اپنی بیٹی اتنی ہی پیاری ہے تو اس کی شادی ہی کیوں کی، اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ مسکان کا بھائی ندیم تو ایک اور ہی ستم کا آدمی تھا، بے شرم، گستاخ۔ وہ کسی بھی وقت، دن ہو یا رات، بلا اطلاع آ جاتا۔ گھنٹی بجتی، مسکان باہر آتی، وہ اس کے کان میں کچھ کہتا اور پھر مسکان بنا کسی سے کچھ کہے اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی جاتی۔ عمر اندر سے کڑتا رہ جاتا، اس کے منہ سے نکلتا کہاں جا رہی ہو، لیکن وہ کہہ نہیں پاتا تھا کیونکہ ڈر تھا کہ اگر اس نے منہ کھولا تو ندیم اور اس کی ماں اسے اور بھی برا بھلا کہیں گے اور مسکان کو لے جانے کے بعد واپس ہی نہیں کریں گے۔ یہ ڈر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتا۔ ایک دن عمر کی ماں یعنی مسکان کی ساس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے مسکان کو ٹوکا، بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر وقت مائکے چلی جاتی ہو، گھر کا بھی تو کچھ خیال کرو، تمہاری اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ سننا تھا کہ مسکان کے پیروں میں سوئیاں چبھنے لگیں۔
اس نے اپنی سانس سے ہی براہ راست جھگڑنا شروع کر دیا۔ آپ کو میرا کام کرنے سے کیا تکلیف ہے؟ میں جہاں چاہوں گی جاؤں گی۔ بات اس قدر بگڑی کہ طلاق کی رٹ لگ گئی۔ عمر نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد عمر نے کبھی مسکان سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا بھائی تمہیں کہاں لے جاتا ہے۔ وہ بس دیکھتا رہ جاتا اور دل ہی دل میں کڑتا رہ جاتا۔ مسکان کی بے شرمی حد سے پار ہو چکی تھی۔ وہ نہ اپنے چھوٹے سے بچے کی صحیح سے پرورش کرتی، نہ اپنے خاوند کا خیال رکھتی۔ اس کا سارا فوکس اس بات پر تھا کہ اس کا بھائی کب آئے گا اور اسے کہاں لے جائے گا۔ عمر اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کی طرح رہ گیا تھا۔ وہ راتوں کو سویا نہیں کرتا تھا۔ آنسوؤں سے اس کی آنکھیں نم رہتیں۔ وہ اللہ سے پوچھتا، یا اللہ، یہ کیا امتحان ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو تو نے مجھے ایسی بیوی دی ہے جو میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں ہے؟ اس کی محبت اس کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ شک کے بیج آخر کار پڑنا شروع ہوئے۔ ایک دن بازار میں عمر کا ایک پرانا دوست ملا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، عمر بھائی، ایک بات کہوں، کل شام میں نے تمہاری مسکان کو کسی اور مرد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھا۔ وہ مرد اس کا بھائی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ یہ سنتے ہی عمر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سینہ دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے منہ سے نکلا، کیا کہا تم نے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوست نے کہا، بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم ہوشیار رہو۔ یہ بات عمر کے دل و دماغ میں ایک زہریلے سانپ کی طرح رینگنے لگی۔ اس رات عمر نے ہمت کر کے مسکان سے پوچھ ہی لیا، مسکان، تمہارا بھائی تمہیں آ کر کہاں لے جاتا ہے؟ تمہاری ماں تم سے کیا بات کرتی ہے جو تم ہمیشہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہو؟ مسکان فوراً غصے میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں چمکیں، اس کے بول چبھتے ہوئے کانٹے بن گئے۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے میرے مائکے والوں کے بارے میں پوچھنے کا؟ تمہیں شک ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے میں کوئی برا کام کر رہی ہوں؟ تم ہو کون مجھے روکنے والے؟ اور پھر اس نے اپنی تیز زبان کی وہ بارش شروع کی کہ عمر حق بحق رہ گیا۔ اس نے ہر الزام کو الٹ کر عمر پر ہی ڈال دیا۔ تم مجھ پر شک کرتے ہو، تمہیں میرا اعتبار نہیں، تم برے ہو۔ عمر ایک بار پھر ششدر رہ گیا۔ وہ کچھ جواب نہ بنا سکا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا اور اپنا سر دیوار سے ٹکا کر رو دیا۔ مایوسی اور درد کے اس سمندر میں عمر کو ایک کشتی نظر آئی۔ اسے کسی نے ایک درگاہ، ایک بزرگ کے بارے میں بتایا۔ ایک دن بس وہ وہاں پہنچا۔ درگاہ پر ایک پرسکون فضا تھی۔ ایک بزرگ ہرے لباس میں ملبوس ایک چٹائی پر بیٹھے تھے۔ ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روحانی روشنی تھی۔ عمر ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ حضرت، میری مدد کیجیے، میری بیوی۔ عمر نے اپنا سارا دکھڑا، اپنی پوری کہانی ان بزرگ کے سامنے رکھ دی۔ مسکان کی زبان، اس کے مائکے والوں کا رویہ، اس کا بھائی، اس کا دوست والا واقعہ، سب کچھ۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، تمہارا درد میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ ہر شخص کو اپنے اپنے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمہارا امتحان بہت سخت ہے، لیکن یاد رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم نماز کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ اپنا دل صاف رکھو، شکوہ نہ کرو، بس دعا کرتے رہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تمہارا وقت ضرور آئے گا۔ تمہاری بیوی ایک نہ ایک دن تمہارے قدموں میں ضرور جھکے گی۔ یہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہے جو اسے دبائے جا رہا ہے۔ تم صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ ان بزرگ کی باتوں نے عمر کے دل میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ وہاں سے ایک نئی امید، ایک نئی طاقت لے کر لوٹا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبر کرے گا اور نمازوں پر مکمل فوکس کرے گا۔ گھر پہنچا تو دیکھا اس کا بھائی ندیم مسکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا اور مسکان کی حالت اچانک خراب تھی۔ وہ چڑچڑی اور کمزور لگ رہی تھی۔ عمر نے نرمی سے پوچھا، مسکان، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مسکان نے منہ موڑ لیا، کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہے۔ عمر نے موقع دیکھا۔ اس نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو مسکان، یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، گھر میں رہو، اپنے بچے کو وقت دو۔ لیکن مسکان کے چہرے پر وہی پرانی کرختگی لوٹ آئی۔ تم پھر وہی مولویوں والی باتیں شروع کر دیں۔ مجھے یہ سب سننے کی عادت نہیں ہے، چھوڑو مجھے۔
اور پھر اگلی شام وہی پرانا منظر، ندیم کی موٹر سائیکل کی آواز، گھنٹی بجنا، مسکان کا باہر جانا، کان میں کچھ کہے جانا، اور پھر مسکان کا بنا پیچھے مڑ کر دیکھے اپنے بھائی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی جانا۔ عمر دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب صرف ایک گہرا سناٹا تھا، ایک خالی پن۔ وہ مڑا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس نے بزرگ کی بات دہرائی، صبر صبر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اس بار اس کی آواز میں لرزہ تھا۔ عمر نہیں جانتا تھا کہ یہ صبر کا امتحان ابھی اور سخت ہونے والا ہے۔ مسکان کی بیماری کوئی عام بیماری نہیں تھی، یہ اس کے اپنے کیے کا نتیجہ تھی، اور ایک ایسی رات آنے والی تھی جب ہر راز سے پردہ اٹھنا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے، گہری نیند میں ڈوبے عمر کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون کے دوسری طرف سے اس کی سانس کی گھبرائی ہوئی لیکن عجیب سی بے حسی سے بھری آواز آئی، عمر فوراً آؤ، تمہاری بیوی مسکان، اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ تو شاید۔ آواز رک گئی۔ عمر کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک سی گئیں۔ وہ بستر سے اچھلا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے سسرال کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے ذہن میں بزرگ کی بات گونج رہی تھی، تمہارا وقت قریب ہے۔ سسرال پہنچ کر عمر نے جو منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ مسکان ایک صوفے پر پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ہونٹ سوکھ کر پھٹ گئے تھے۔ وہ ہلکی ہلکی ہچکیاں لے رہی تھی لیکن ہوش میں نہیں تھی۔ اس کے آس پاس کھڑے اس کی ساس اور بھائی ندیم کے چہروں پر کوئی خاص پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے حسی اور گھبراہٹ تھی۔ عمر چیخا، یہ کیا ہوا ہے؟ اسے فوراً ایمبولینس بلاؤ، اسپتال لے کر چلو۔ اس کی ساس نے بے حسی سے جواب دیا، ہمارے پاس ایمبولینس کا کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، تم ہی کو لے جانا ہوگا۔ ندیم نے بھی پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، تم ہی کو انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر عمر کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ یہ ان کی اپنی بیٹی تھی اور وہ اس کے علاج کے لیے ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ عمر نے خود ہی ایمبولینس کا انتظام کیا اور مسکان کو اسپتال لے گیا۔ پورے راستے وہ اس کا ہاتھ تھامے رہا، اس کے ماتھے پر پڑے ٹھنڈے پسینے کو صاف کرتا رہا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے فوراً مسکان کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر لیا۔ عمر کوریڈور میں اکیلا بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، نہ مائکے والے نہ سسرال والے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ عمر فوراً کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی بیوی اب سٹیبل ہے، ہم نے ٹریٹمنٹ دے دی ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ عمر نے فوراً پوچھا، ڈاکٹر صاحب آخر ہوا کیا تھا؟ یہ اتنی زیادہ بیمار کیوں تھی؟ ڈاکٹر نے اپنا چہرہ بنا لیا، مسٹر عمر، مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ میں آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی، بہرحال وہ اب ٹھیک ہے۔ یہ جواب سن کر عمر کے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہوا۔ عمر جب اندر گیا تو مسکان ہوش میں تھی، اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ جب اس نے عمر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لہر بہہ نکلی۔ اس نے اپنا کمزور ہاتھ بڑھایا، عمر نے وہ ہاتھ تھام لیا۔ مسکان کی آواز میں ایک نئی نرمی تھی، عمر میں معافی چاہتی ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو عمر برسوں سے سننا چاہتا تھا۔ اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں مسکان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیا واقعی سب ٹھیک ہونے والا تھا؟ اگلے دن عمر مسکان کو گھر لے آیا۔ اس نے اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اسے کھانا کھلایا، دوا دی۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ عمر نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی، مسکان، دیکھو یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اور اس بار مسکان نے انکار نہیں کیا، وہ غور سے سنتی رہی۔ اس نے سر ہلایا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو عمر۔ یہ جواب سن کر عمر کے دل میں ایک نئی امید جاگی، شاید اب سب بدل جائے گا۔ لیکن یہ امید صرف ایک دن ہی قائم رہی۔ اگلے دن ہی وہی پرانی موٹر سائیکل کی آواز، دروازے کی گھنٹی بجی۔ مسکان کی ماں اور ندیم اندر آ گئے۔ انہوں نے عمر کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ سیدھا مسکان کے پاس گئے۔ ندیم نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ مسکان کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ وہ اٹھی اور بنا کچھ کہے اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ عمر کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھی۔
ندیم نے سٹارٹ کی اور تینوں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چل دیے۔ عمر دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس بار اس کے آنسو بھی نہیں تھے، اس کا دل پتھر کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک دعا تھی، یا اللہ اب بس۔ عمر براہ راست اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ اب وہ رو نہیں رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ اس نے بزرگ کے سامنے بیٹھ کر صرف اتنا کہا، حضرت اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ بزرگ نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تمہارا امتحان اب اپنے اختتام پر ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، وہ خود ہی انصاف کرے گا۔ اسی رات دیر گئے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ باہر ندیم کھڑا تھا، اس کے ساتھ بے ہوش مسکان تھی جو پہلے سے کہیں زیادہ بیمار لگ رہی تھی۔ ندیم کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اس نے مسکان کو عمر کے حوالے کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، یا لو اسے فوراً اسپتال لے جاؤ، اور وہ بنا کچھ کہے اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ عمر نے مسکان کو سنبھالا۔ اس بار اس کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے پرسکون طریقے سے دوبارہ ایمبولینس بلائی اور مسکان کو اسپتال لے گیا۔ ہسپتال سے نکلتے ہی عمر نے مسکان سے کہا، مسکان میں تمہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں۔ عمر مسکان کو لے کر سیدھا اس بزرگ کی درگاہ پر پہنچا۔ وہاں کا ماحول پرسکون تھا، بزرگ اسی طرح بیٹھے تھے۔ عمر نے مسکان سے کہا، مسکان یہی وقت ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے سچے دل سے معافی مانگ لو، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لو۔ کون جانتا ہے شاید یہ تمہاری آخری فرصت ہو۔ مسکان نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھا، بزرگ کی پرسکون مسکراہٹ دیکھی، اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ۔ جیسے ہی اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلا، آسمان پر بادل گرجنے لگے، ایک تیز ہوا چلنے لگی۔ مسکان کے جسم میں اچانک ایک جھٹکا لگا۔ وہ چلائی، آہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا جسم سکڑنے لگا، اس کے ہاتھ اور پیر موڑنے لگے، اس کی جلد پر بال اگنے لگے، اس کی آواز گدھے کی طرح ہنہنانے میں بدلنے لگی۔ لوگ دور سے یہ منظر دیکھ کر دہل گئے۔ چند منٹوں کے اندر مسکان کا جسم ایک گدھے جیسے میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن اس کا سر ابھی بھی عورت کا تھا۔ وہ ایک دھبے دار گدی تھی جس کے چہرے پر اپنی ہی شکل تھی۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو دنیا میں ہی نازل ہو رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بولنے لگی، مجھے معاف کر دو یا اللہ، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کو ستایا۔ میں نے اپنی زبان سے لوگوں کے دل دکھائے۔ میری ماں اور میرے بھائی نے مجھے ایک گنڈے کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ وہ مجھے اس کے پاس لے جاتے تھے، وہ مجھ سے غلط بھی کرواتے تھے۔ وہ خود بھی چور اور بدماش ہیں۔ میں نے پیسے لیے ساری زندگی اپنے شوہر کی نافرمانی کی۔ میں نے یہ سب کیا، ہائے میں ہلاک ہو گئی۔ میں یہ اقرار سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ اچانک ایک گدھے کی طرح چیختی ہوئی قبرستان کی طرف بھاگی۔ لوگ حیرت اور خوف سے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ قبرستان میں داخل ہوئی، ایک تازہ کھودی ہوئی قبر کی طرف دوڑی اور اس میں جا گری۔ لوگوں نے اس کے ارد گرد جمع ہو کر کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی کلمات کی برکت پہنچی، وہ گدی کی شکل سے نکل کر ایک بار پھر اپنی اصلی شکل میں آ گئی، لیکن اب وہ بالکل نڈھال تھی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں معافی کی التجا تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کا سر ایک طرف کو لٹک گیا۔ موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی تھی۔ عمر نے اپنی بیوی کو خود ہی غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی۔ نماز کے وقت نہ اس کی ماں آئی نہ اس کا بھائی۔ چند دن بعد پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ انکشاف ہوا کہ وہ ایک خطرناک اسمگلنگ ریکٹ میں ملوث تھے۔ مسکان ان کے لیے ایک اعلی کار تھی۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگوں نے عبرت پکڑی، لوگوں نے اپنی زبانوں پر قابو پانا شروع کیا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا شروع کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کسی کو عبرت کے لیے پکڑ لے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے
اور وہیں ہم سے ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے اور اپنی اطاعت پر قائم رکھے، آمین۔